بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 87 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 86 میں ہم نے شہادت کی تعریف اور شہادت کی شرائط سے متعلق پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تزکیۃ الشہود سے متعلق پڑھیں گے کہ شاہد کا تزکیہ کرنا اور اس کی تعدیل ثابت کرنا، اس کے بارے میں فقہا کی کیا کیا رائے ہیں، وہ انشاءاللہ آج کی سبق میں ہمارے سامنے آئے گی۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيُسْأَلُ عَنِ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ لَا يَصِحُّ وَالْوَاحِدُ يَكْفِي لِلتَّزْكِيَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالتَّرْجُمَةِ وَلَهُ أَن يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى كَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَارِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِ مَا لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ شَاهِدٌ وَقَاضٍ وَرَاوٍ بِالْخَطِّ إِن لَّمْ۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب گواہ آ کر قاضی کے سامنے کسی کے حق یا کسی کے خلاف میں گواہی دیتے ہیں تو آیا ان گواہوں کی تعدیل اور ان کی عدالت وہ قاضی پر واضح ہونا یا قاضی کے لیے ان گواہوں کی عدالت اپنے اوپر اشکارا کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس میں حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ قاضی پر شاہد کی عدالت اور فسق کے بارے میں پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں صورتوں میں حال احوال معلوم کرنا یہ ضروری ہے۔ معلوم کرے کہ کہیں یہ اجرتی شاہد تو نہیں ہے کہ لوگوں سے پیسے لے لے کر کسی کے حق میں گواہی دے اور لوگ کسی کے خلاف گواہی دے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ وہ گواہوں کی تعدیل کے بارے میں، عدالت کے بارے میں لوگوں سے سرن بھی پوچھے اور علانیتاً بھی پوچھے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاہد کی تعدیل ثابت کرنا یہ قاضی کے لیے ضروری نہیں، سوائے حدود اور قصاص کے۔ اگر اس میں قاضی کو شک ہو تو پھر وہاں جا کر جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے، یا خصم اگر گواہوں کے بارے میں جو ہے بدگمانی رکھتا ہو اور ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اجرتی گواہ ہیں، تو پھر جا کر ان کے بارے میں وہ تفتیش کرے، وگرنہ اس کے بغیر تفتیش کی ضرورت نہیں۔ امام صاحب کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ آپ وسلم فرماتے المسلمون عدول بعضهم على بعض الا المحدودین فی القذف، کہ مسلمان سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب عادل ہیں، سوائے محدودین، سوائے ان لوگوں کے جن کو تہمت کی وجہ سے جن پر حد جاری ہوئی ہو۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں قضا کی بنا حجت پر ہے، اور حجت گواہی اسی صورت میں بنے گی کہ جب وہ گواہی عادل گواہوں کی گواہی ہو۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو امام صاحب کا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے یہ زمانے کا اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اور اس وقت لوگ بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر چونکہ فسق و فجور عام ہوا اور خیانات اور دھوکہ بازی، دغا بازی اور پیسوں کی محبت لوگوں میں بڑھ گئی، تو اس لیے فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اب لوگوں کی تزکیہ ضروری ہے گواہوں کی،
امام صاحب کے زمانے میں ضروری نہیں تھا۔ اس میں مفتہ بھی قول حضرات صاحب رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔ فرماتے وَيُسْأَلُ عَنِ الشُّهُودِ، گواہوں کے بارے میں پوچھا جائے، معلوم کیا جائے، سرًا پوشیدہ طور پر، سرًا پوشیدہ طور پر، وعلنًا یا وعلنًا دونوں طرح پڑھ سکتے۔ باب سمع یسمع سے علینا، یعلن علنا وعلانیتاً کا معنی آتا ہے اعلانیہ طور پر کسی کے بارے میں موقف ظاہر کرنا یا اس کا موقف معلوم کرنا۔ فی سائر الحقوق، تمام حقوق میں جس حق سے بھی متعلق گواہی دی جا رہی ہو، چاہے حقوق مالیہ میں سے ہو یا حقوق غیر مالیہ میں سے ہو، چاہے حق اللہ ہو یا حق العبد ہو، اس صورت میں گواہوں کی تعدیل قاضی پر لازم ہے کہ وہ کرے، ان کی تزکیہ اپنے اوپر ثابت کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی گواہی پر کوئی فیصلہ کرے۔ سرًا وعلانیتاً قاضی پر لازم ہے کہ پہلا خفیہ طور پر گواہ کے بارے میں، تزکیہ کے بارے میں معلومات کرے، مثلا ایک خط لکھ کر بھیج دے کسی شخص کے پاس جو اس شاہد کے محلے کا ہو اور اس کے خاندان کا ہو، واقف ہو، اس سے اس کی طرف خط لکھ کر بھیج دے، اس کو ہم مزکی کہیں گے تو مزکی کی طرف خط لکھ کر بھیج دے کہ بھئی یہ فلاں فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دے کہ یہ پرہیزگار ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر علناً اور علانیہ گواہی تزکیے کی صورت یہ ہوگی کہ مزکی اور اس شاہد کو سامنے کھڑے کیے جائے، اس کے بعد قاضی اس سے پوچھے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ بہرحال وَيُسْأَلُ عَنِ الشُّهُودِ سِرًّا وَعَلَنًا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ لَا يَصِحُّ، اگر خصم یعنی مدعا علیہ جس کے خلاف شاہد آیا ہے اور گواہی دینے جا رہا ہے، تو وہ اگر اس گواہ کی تعدیل کر دے اور اس کی جو ہے تزکیہ قاضی کے سامنے کر دے تو فرماتے ہیں وَتَعْدِيلُ الْخَصْمِ لَا يَصِحُّ، خصم کی تعدیل اور خصم کا جو ہے وہ شاہد کے بارے میں تزکیہ کرنا یہ صحیح نہیں۔ اور اس امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدعا کی تعدیل اس لیے، خصم کی تعدیل اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک ہے، جبکہ تعدیل کے لیے دو بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب مدعا کی یعنی خصم کی تعدیل جب ٹھیک نہیں ہوئی تو مدعی کی تعدیل بطریق اولا ٹھیک نہیں ہوگی۔ والواحد یکفی للتزکیۃ والرسالۃ والترجمۃ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قاضی ایک ہی عادل شخص سے شاہد کے بارے میں تزکیہ کر لیں اور وہ اس کی تعدیل کر لیں، یا قاضی ایک ہی شخص کو اپنا قاصد بنا کر مزکی کی طرف بھیج دے اور وہ مزکی سے حال احوال معلوم کر کے لا کر قاضی کو بتائے، و ترجمت یا قاضی دو گواہوں کی گواہی سمجھنے کے لیے ایک ہی مترجم جو ہے مقرر کر لے، تو فرماتے ہیں ایک ہی بندہ والواحد یکفی، ایک ہی بندہ کافی ہو جاتا ہے للتزکیۃ گواہوں کی تزکیہ بیان کرنے کے لیے، والرسالۃ اور اسی طرح قاصد بننے کے لیے قاضی اگر مزکی کے پاس بھیجے، والترجمت یا گواہوں کے ترجمانی کے لیے ایک ہی بندہ کافی ہے۔ وَلَهُ أَن يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شاہد کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہد ایسی گواہی دے بما سمع، جن باتوں کو اس نے خود سنا ہو، جو باتیں اس نے سنی نہ ہو تو ان کی گواہی نہیں دے سکتا، اور یا جن کاموں کو اس نے خود دیکھا ہو، کل بیع والاقرار، جس طرح کے دو شخص آپس میں بیع و شراء کا معاملہ کر رہے ہیں، ایک نے گاڑی خریدی دوسری نے بیچ دی تو اس پر کل گواہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اقرار ہے، وہ حکم الحاکم کا فیصلہ ہے، والغصب والقتل یا غصب یا قتل کا معاملہ ہے، وَإِن لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ، اگرچہ ان معاملات پر اس کو گواہ نہ بنایا گیا ہو،
تب بھی یہ گواہی دے گا، اس لیے کہ ان معاملات کی گواہی یہ موجب بنفسی ہی ہے۔ ولا یشہد علی شہادت غیرہ، ہاں اگر ایک گواہ نے کسی معاملے پر گواہی دے دی تو اب دوسرے شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جا کر اس کی گواہی پر گواہی دے، ما لم یشہد علیہ، جب تک کہ اس کو اس پر گواہ نہ بنایا جائے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی ہی مسئلے کے ساتھ ہم اپنے سبق کے اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔